جب انہیں ٹارگٹ کیا گیا تو وہ اتنا بروٹل تھا کہ مجھ تک وہ تمام تصویریں پہنچائی گئیں کہ میں دیکھ لوں کہ یہ دیکھ لو اپنا شوہر سچ بولتا تھا نا، ہم نے دیکھو اس کا کیا حال کیا. کل کی بون مسنگ تھی کیونکہ بلٹ وونڈ جو تھا وہ ہیڈ شاٹ تھا. کڈنی نہیں تھی، نیلز نہیں تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بروز ہی بروز تھے. ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی، ایک بند تھی، کیونکہ گولی وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے نکلی تھی. صحیح سالم شوہر بھیجا تھا، صحت مند باہر بھیجا تھا، اور اس انتظار میں تھی کہ اسی طرح واپس آئے گا. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ باقی سب بھی خاموش ہو جائیں کہ دیکھو ہم نے اس کا کیا انجام کیا. وہ ویسے تو ان کے بہت کلوز تھا لیکن ان کے بینیفیشری نہیں تھا، وہ کسی سے فائدہ نہیں لیتا تھا. وہ چپ نہیں کیا، اس نے جمہوریت کے لیے، اصل جمہوریت کے لیے آواز بلند کرتا رہا کہ اس ملک میں ڈیلز کے ذریعے سے، این آر اوز کے ذریعے سے جمہوریت نہیں آئے گی، ووٹ کے ذریعے سے آئے گی. اور جمہوریت اور صحافت کا بہت کلوز رشتہ ہے. آج دیکھیں، آج ہمارے ساتھ اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کی شکر گزار ہوں. اب کیس نہیں چل رہا پاکستان میں، آئینی عدالت ہمارا کیس نہیں سن رہی ہے، ہم نشستوں پہ ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں عدالت جاتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتی ہوں. مجھے عدالت جا کے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے کوئی انصاف مل جائے. ویزا ان کے پاس تھا نہیں، پر جب یہ میسج آیا نا کہ ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری ویڈیوز پھیلائیں گے، تو وہ بے لباس نہیں ہونا چاہتے تھے. یہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے انہیں عارضی طور پہ جانا پڑا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا. میں کووڈ سے ریکور کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور پیشے کے لحاظ سے میں صحافی ہوں، اور یہ بھی میرا تعارف ہے کہ ارشد شریف کی بیوہ ہوں. میں اپنے بچپن سے پریس کلب آ رہی ہوں، میرے سامنے یہاں کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، اور میں سب سے ینگسٹ ممبر یہاں پہ الیکٹ ہوئی. یہ ویٹ کیا گیا میرا آئی ڈی کارڈ بن جائے دیٹ آئی ول بی ایلیجیبل ٹو پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن. بٹ صاحب نے سب سے پہلے مجھے چانس دیا تھا. میں 4 سال ایگزیکٹو کونسل کی ممبر رہی، اور ان کے قریب ووٹ لیے، تو اس پہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اتنے ووٹ مجھے کہاں سے مل گئے. میں نے جب سب سے گزارش کی تو میں نے بڑا زور لگایا کہ میں اور فرد فاطمہ جو ہماری یونینسٹ ہیں، ہم دونوں یہ ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریس کلب نے کہا کہ آپ شہید کی بیوہ ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہماری بہن ہے، تو ہوسٹ تو ہم ہی کریں گے. جتنا بھی میں نے فورس کیا کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، لیکن بٹ صاحب اور نیّر نے یہ کہا کہ ہم کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ہماری دوسری یونینز ہیں، شکیل صاحب، صدیق انصر صاحب، طارق عثمانی صاحب، باقی سب نے بھی یہ کہا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اور سب سے زیادہ ایک جو سپورٹ آئی وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آئی کہ ان کے والنٹیئرز نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے چیزیں کی. اس کے بعد ہم دعا اور وجل بھی کریں گے. جب ہمارے مہمانان گرامی بول لیں گے تو اس کے بعد جو پارٹیسپینٹس ہیں، میری خواہش ہے کہ وہ بھی بات کریں، اور جو کوئی پہلے جانا چاہتا ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کو پہلے جگہ دے دیں. ناانصافی اتنی شدید ہوئی، بولتے ہوئے بھی میں بعض اوقات کانپنے لگ جاتی ہوں کہ جس پہ بیتی ہوگی تو کیسے بیتی ہوگی، اور میں وہاں کیوں نہیں تھی اس کو بچانے کے لیے. ارشد شریف کو خون سے گھبراہٹ ہوتی تھی، کبھی شیو کرتے ہوئے بھی کٹ لگ جاتا تھا تو ایک دم سے شور کی مجھے آواز آتی تھی، میں بھاگتے ہوئے جاتی تھی کیا ہوا ہے، تو کہتے تھے یہ دیکھو کٹ لگ گیا. میں نے ان کے شیور چینج کر دیے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں، کیوں کٹ آپ کو لگ جاتے ہیں. ایک دفعہ فوج کے ساتھ کوریج پہ گئے تو کوئی بگ ان کو کاٹ گیا اور اس کے بھی حصہ ہو گیا، پورا دانوں سے بھر گئے. وہاں سے یہاں تک صبر کرتے رہے، کسی کو بتایا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گھر آ کے ایک دم سے شور ڈالا، ڈاکٹر میلا سے پوچھو کچھ، مجھے کچھ ہو گیا ہے وہاں پہ، مجھے کچھ کاٹ گیا ہے اینڈ آئی نیڈ سم کائنڈ آف اے ٹریٹمنٹ. تو میں اکثر ہمارے جتنے جاننے والے ڈاکٹرس تھے ان کے اسٹافرس کو گھر ہی بلا لیتی تھی اور کہتے تھے شو سے پہلے مجھے اپنا بخار 0 پہ چاہیے. 102 بخار ہوا ہوتا تھا، کہتے تھے میں نے آفس جانا ہے. میں کہتی تھی اس طرح نہیں کیا کریں، آپ کے اسٹافرس کی بھی کوئی پرسنل لائف ہوگی، انہیں جینے دیا کریں. سیٹرڈے سنڈے بھی آپ آفس چلے جاتی ہیں، اور ہمیں بھی امیون کیا ہوا ہے کہ بس ایک دن کی تفریح کرنی ہے اور باقی سارا وقت کام کرنا ہے. اتنا سچ بولتے تھے کہ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنا قیمتی انسان، اتنا صاحب علم انسان کسی ایک معمولی سی گولی کا نشانہ بن جائے. میرے خیال میں 100-200 روپے کی مل جاتی ہوگی ایک بلٹ، اتنا عام ہے اسلحہ. میرے نزدیک تو اسلحے پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں چپ ہوئے. جب انہیں دھمکیاں آنا شروع ہوئی، ہمارے گھر میں آنے کی کوشش کی، ہراسانی شروع ہوئی، تو میں بہت ایکٹیو ہوں. جب حامد میر صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا تو
وہی بات کہ ہمارے ملک میں مارنے والے ہمیشہ اتنے بڑے ہوتے ہیں نا، اتنے لارجر دین دا ورلڈ ان کو پورٹری کیا جاتا ہے کہ آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو میں ان واحد لوگوں میں سے شروع میں تھی جنہوں نے ٹویٹ کر کے کنڈیم کیا کہ آپ نے ہمارے صحافی کو نشانہ کیوں بنایا ہے. آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی لکھی تھی، وہ بچ گئے، ان کو بر وقت جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مل گیا، لیکن ایک طویل عرصہ وہ بیمار رہے لیکن کام کرتے رہے. اس وقت 2014 کی بات ہے کہ ہارڈلی ہم کچھ لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا پر یہ کمپین کر رہے تھے کہ جسٹس دیں. ارشد خود عدالتوں میں جاتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جس طرح میں مصری خان کو دیکھتی تھی، ولی بابر کو دیکھتی تھی، ابھی جو ریسنٹ ہمارے سندھ میں جتنے ہمارے جرنلسٹ اس دفعہ شہید ہوئے، سندھ حکومت کہتی ہے ذاتی دشمنی تھی. بھئی ہماری کسی سے ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی، ہم کوئی بدماش نہیں ہے، لینڈ مافیا نہیں ہے، منی لانڈرنگ نہیں کر رہے. ہمارے کوئی ہم میں سے میجورٹی لوگ تو شاید اسموکنگ بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہم پہ مقدمے کون سے بنتے ہیں؟ منشیات کے. جو شخص اسموکنگ ہی نہیں کرتا اس کے پاس تو منشیات بھی نہیں ہوگی. جھوٹے ترین مقدمے، اور عورتوں کے لیے جو نئی چیز لائے ہیں وہ یہ نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے کردار کشی کی. مجھ پہ اتنا غلیظ الزام لگا عدت میں شادی کا کہ میں نے کہا یا اللہ قیامت کے دن حضرت عائشہ سے میں یہ بات کروں گی، اپنا میسج دوں گی کہ آپ کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی تھی، میں تو بہت حقیر انسان ہوں، میرے کردار کی گواہی کون دے گا کہ میں نے شرعی عدت پوری کی اور میں اب تک اپنے شوہر کے سوگ میں ہوں. مطلب ملک میں کوئی اخلاقیات بچی نہیں ہے کہ آپ نے عورت دیکھی نہیں، خاتون صحافی کو آپ کہیں گے کہ وہ بد کردار ہے، مرد صحافی کو آپ کہیں گے کہ وہ لفافہ ہے. آپ مجھے یہاں بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اس وقت، اب آخری تاریخیں شروع ہو گئی کہ ہماری سیلری آئے گی تو ہم اپنا کام کریں گے. اور یہاں کتنے لوگ ہیں جنہیں لاکھوں میں پیکج مل رہے ہیں، ویسے پیکج جو پی ٹی وی میں لوگوں کو مل رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کو مل رہے ہیں پرائیویٹ میڈیا کے اندر؟ بالکل بھی نہیں. ہماری تو نہ کوئی جاب سیکیورٹی ہے، نہ کوئی ہمارے پاس انشورنس ہے. ارشد نے جب یہ سب کرنا شروع کیا میں نے ان سے کہا کہ چپ ہو جاؤ پلیز، کچھ مت بولو. ابھی ہماری گھر میں خوشحالی سکون آیا ہے، پہلے ایک اسٹرگلنگ فیز تھا. مجھے میرا گھر عزیز ہے، آپ مجھے ان چیزوں میں جنگوں میں مت ڈالیں. تو انہوں نے مجھے کہا، مجھ سے سوال پوچھا کہ جو بھگت سنگھ پہ مقدمے کرا رہا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا بھگت سنگھ کو تو میں جانتی ہوں، مقدمے کرانے والے کو نہیں جانتی. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح لوگ مجھے جانیں گے، جس نے مجھ پہ مقدمے کرائے وہ ہمیشہ گمنام، بدنام اور تاریکیوں میں رہے گا. میں نے ان سے کہا مجھے اپنے گھر میں بھگت سنگھ نہیں چاہیے، مجھے اپنا شوہر چاہیے، اپنے گھر کا سکون چاہیے جو ایک عورت وہ کرتی ہے. ہماری ایک سیٹل لائف 12 سال ہو چکے تھے. انہوں نے کہا بارش کا پہلا قطرہ تو کسی کو بننا ہے. اور ایک خوف کی پوری لہر میرے جسم میں گئی اور مجھے اب تھا کہ یہ شخص اب نہیں مڑے گا. ملک سے وہ جانا نہیں چاہتے تھے، ویزا ان کے پاس تھا نہیں. پر جب یہ میسج آیا نا کہ ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری ویڈیوز پھیلائیں گے، تو وہ بے لباس نہیں ہونا چاہتے تھے. یہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے انہیں عارضی طور پہ جانا پڑا. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا. میں کووڈ سے ریکور کر رہی تھی، میں سفر کرنے کی حالت میں نہیں تھی، میرا بھی پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہوا تھا، ہم اتنے گھومنے پھرنے جاتے ہی نہیں تھے. اب وہاں پہ وہ جا کے زیادہ بے باک ہو گئے، اپنا یوٹیوب شروع کر دیا. السلام علیکم، میرا نام جویریہ صدیق. جب انہیں ٹارگٹ کیا گیا تو وہ اتنا بروٹل تھا کہ مجھ تک وہ تمام تصویریں پہنچائی گئیں کہ میں دیکھ لوں کہ یہ دیکھ لو اپنا شوہر. سچ بولتا تھا نا، ہم نے دیکھو اس کا کیا حال کیا. کل کی بون مسنگ تھی کیونکہ بلٹ وونڈ جو تھا وہ ہیڈ شاٹ تھا. کڈنی نہیں تھی، نیلز نہیں تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بروز ہی بروز تھے. ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی، ایک بند تھی، کیونکہ گولی وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے نکلی تھی. صحیح سالم شوہر بھیجا تھا، صحت مند باہر بھیجا تھا، اور اس انتظار میں تھی کہ اسی طرح واپس آئے گا. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ باقی سب بھی خاموش ہو جائیں کہ دیکھو ہم نے اس کا کیا انجام کیا. وہ ویسے تو ان کے بہت کلوز تھا لیکن ان کے بینیفیشری نہیں تھا، وہ کسی سے فائدہ نہیں لیتا تھا. وہ چپ نہیں کیا، اس نے جمہوریت کے لیے، اصل جمہوریت کے لیے آواز بلند کرتا رہا کہ اس ملک میں ڈیلز کے ذریعے سے، این آر اوز کے ذریعے سے جمہوریت نہیں آئے گی، ووٹ کے ذریعے سے آئے گی. اور جمہوریت اور صحافت کا بہت کلوز رشتہ ہے. آج دیکھیں، آج ہمارے ساتھ اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کی شکر گزار ہوں.
اب کیس نہیں چل رہا پاکستان میں، آئینی عدالت ہمارا کیس نہیں سن رہی ہے، ہم نشستوں پہ ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں عدالت جاتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتی ہوں. مجھے عدالت جا کے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے کوئی انصاف مل جائے.